السلام علیکم پائن عظمہ جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج سوموار ہے 16 فروری 2026 جب یہ خاک سر آپ سے مخاطب۔ عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی، آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، میرے پاس بھی موجود ہے۔ اس میڈیکل رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے؟ کیا واقعی خان صاحب کی صحت بہتر ہو رہی ہے؟ تشویش کیا ہے ڈاکٹر عاصم یوسف کو، اور تشویش ہے کیا ان کے اہل خانہ کو؟ پھر سپریم کورٹ کا حکم نامہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے۔ کے پی ہاؤس میں جاری دھرنا کیوں ختم ہوا؟ یہ جو پی ٹی آئی کے اجلاس ہو رہے ہیں خان صاحب کی صحت کو لے کر کے، اس میں 3-4 بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس کہ بالآخر شہریار آفریدی سمیت 2-4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ سوال اپنی قیادت کے سامنے اٹھا دیا ہے جو پہلے دبے لفظوں میں اٹھایا جاتا تھا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، مہر بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کر کے کل کی جو پیش رفت تھی اس کے حوالے سے آگاہ کیا اپنے سورسز کے اوپر، وہ میڈیکل رپورٹ اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ کل جو علیمہ خان صاحبہ اور دیگر نے پریس کانفرنس کرنی ہے، اس پریس کانفرنس کا ایک نکاتی مدعا ہے کیا؟ کیوں پریس کانفرنس وہ کرنے جا رہی ہیں؟ ایک اور اہم خبر بھی مجھ سے پہلے خبر چوندیاں لے لو۔ انتظامات کیے جا رہے ہیں، تحریک تحفظ عین پاکستان، پی ٹی آئی، کچھ ذمہ داروں کے ساتھ روابط ہیں، اور خبر یہ ہے کہ شاید کل علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہیں، ان کی ملاقات ہو عمران خان صاحب سے۔ ٹیمز بھی وہی گئے تھے بیرسٹر گوہر کے ساتھ جب ڈاکٹرز نے بریف کیا، وہ ڈاکٹرز جنہوں نے عمران خان صاحب کا ڈیالہ میں جا کے معائنہ کیا تھا۔ کل کی بات ہو رہی ہے۔ اس بیچ میں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، وزراء کے بیانات بھی آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا کیا ہے، پی ٹی آئی کے اندر کشمکش کیا ہے اور تشویش کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک سب سے اہم بات، آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے ہم نے اپنے ویلاگ میں عرض کی تھی کہ یہ جو عمران خان صاحب کو کسی ڈیل کے ذریعے بیرون ملک بھیجنا ہے علاج معالجے کی غرض سے، جیسے ماضی میں حکمران جاتے رہے، اس کا ماحول بن رہا تھا، اس کے اوپر گفتگو یا اس کے اوپر قیاس رئی ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جہاں تک میری معلومات ہیں، اس وقت سسٹم ہو یا عمران خان صاحب ہوں، دونوں بیرون ملک جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب تو بالکل ولنگ نہیں ہے، اور سسٹم بھیجنا نہیں چاہتا، ان کو خدشات ہیں۔ ہاں، سیاسی جماعتوں کی یہ رائے ضرور ہو سکتی ہے کہ اگر وہ جاتے ہیں بیرون ملک علاج معالجے کے لیے، تو ظاہری بات ہے جو ان کے اوپر داغ لگا ہے وہ دھل سکتا ہے کہ دیکھیں جی خان صاحب ڈیل کے ذریعے باہر گئے۔ میری رائے یہ تھی کہ خان صاحب نہیں جائیں گے، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں۔ میں اس خبر سے آغاز اس لیے کر رہا ہوں آج کی گفتگو کا کہ اس کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے۔ بڑے مشہور شاعر ہیں شعیب بن عزیز، ان کے بھتیجے یا بھانجے ہیں سعود بن نعمان، یہ جرمنی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جرمنی میں آپ کو یاد ہے ابھی پاکستانی اعلیٰ سطحی وفد کیا ہوا ہے، خواجہ آصف وزیر دفاع بھی وہاں موجود ہیں۔ تو انہوں نے خواجہ آصف کا کیا انٹرویو، جو کہ میں نے ٹویٹ کی صورت میں پیش کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ کیا خان صاحب بیرون ملک علاج کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ڈیل آفر ہو رہی ہے انہیں باہر بھیجنے کے لیے؟ تو خواجہ صاحب نے کیٹیگوریکلی ایک جملہ بولا کہ عمران خان کی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ سب اخباری باتیں ہیں، سینہ گزٹ، یعنی سنی سنائی باتیں ادھر سے ادھر آپ پھیلا رہے ہیں، ایسی کوئی ڈیمانڈ انہوں نے نہیں کی۔ تو یہ جب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں وزیر دفاع، تو اس کا مطلب ہے ہماری خبر درست نکلی ہے۔ آ جاتے ہیں ایک اور مدعے کے اوپر۔ ایک ایئر وائی نیوز کے رپورٹر ہیں ہیلتھ بیٹ کے، جہانگیر خان، سٹننگ لک 1 ان کا ہینڈل ہے ٹویٹر پہ۔ ثاقب بشیر ہمارے دو صحافیوں نے توجہ دلائی کہ اسلام آباد میں ہیلتھ بیٹ کی وجہ سے ڈاکٹر قریب سمجھے جانے والے ایئر وائی نیوز کے رپورٹر ہیں جنہوں نے زوم آنی ایک پوسٹ کی ہے۔ یعنی یہ جہانگیر خان صاحب، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ہیلتھ بیٹ کور کرتے ہیں اسلام آباد میں، ایئر وائی سے وابستہ ہیں، ڈاکٹروں سے بڑی ان کی یاد دلہ ہے۔ تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، ٹویٹ یہ ہے 16 فروری کو 1:42 PM پہ کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے، کسی کا کسی سے مکالمہ۔ اب ایک بندہ ہیلتھ بیٹ ہے کرتا ہے اور وہ ڈاکٹروں سے اس کے رابطے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کسی کا کسی سے مکالمہ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ ڈیولپ ہوگی۔ رہ گئی بات یہ جو نورین خان صاحبہ سے منسوب ایک اکاؤنٹ جو کہ سب اچھے کی رپورٹ دے رہا تھا ایکس کے اوپر، تو وہ ان کا اصلی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ڈان نے بھی خبر لگائی، بی بی سی نے بھی انہیں کوٹ کیا، ڈان نے تو بعد میں معذرت کی کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی۔ مہر بخاری صاحبہ، ان کو اس دفعہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اتوار کی دوپہر خان صاحب کا طبی معائنہ ڈیالہ جیل کے اندر کیا گیا، جہاں خصوصی طور پر جو سکین کرنے والی مشینیں اور سلیٹ لیمپ ہیں وہ اور دیگر سہولیات سے لیس ہیوی ایمبولینس جو ہے وہ موقع پر پہنچی۔ ڈاکٹر عارف پمز والے اور ڈاکٹر ندیم قریشی الشفا والے، انہوں نے جیل کے اندر جا کے فزیکل ایگزام کیا۔ پھر انہوں نے سینئرز ڈاکٹر کو اپنی رپورٹ سے آگاہ کیا، جن میں ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا شامل ہیں۔ یہ خرم مرزا صاحب وہی ہیں جن کے توسط سے جب یہ مسئلہ خان صاحب کا ہائی لائٹ ہوا تو ناچیز نے ذکر کیا تھا کہ خرم مرزا صاحب نے بیماری کے بارے میں کیا بتایا، تشویش کا کیا اظہار کیا، یاد ہوگا۔ اور پھر مہر بخاری صاحب نے انہیں پروگرام میں لیا تھا میرے ویلاگ کے بعد۔ تو یہ لوگ کانفرنس کال کے ذریعے شریک ہوئے
بیرسٹر گوہر بھی اس تمام پیش رفت سے آگاہ ہیں. میری خبر بھی یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر آن بورڈ تھے. وہ مانے یا نہ مانے یہ اور بات ہے. یہ جو اہل خانہ اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ جانے والی کہانی تھی وہ خبر بھی میں آپ کو دوں گا. وہ ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر نوشروان برقی کا نام تھا کہ وہ بھیجے جائیں کسی ایک کو. میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک اہل خانہ کو علاج معالجے کے اندر آن بورڈ رکھا جائے. تو اس میں ڈاکٹر عظمیٰ کا نام جو ان کی بہن ہے اور ڈاکٹر نوشروان برقی کزن ہے, ان کا نام آ رہا تھا خبروں میں کہ ان کے اوپر حکومت مان سکتی ہے. حکومت ذاتی معالجین کو ایکسیس نہیں دے رہی تھی. ابھی بھی شکوہ یہی ہوگا کل, اور اس رپورٹ کو مسترد کیا جائے گا. لیکن اطلاع یہ ہے کہ پھر علیمہ خان صاحبہ نے جب ڈاکٹر نوشروان اور ڈاکٹر عظمیٰ کا نام لیا تو حکومت اس پہ نہیں مانی. قاسم زمان کا نام ایئر وائی پہ نشر ہو رہا تھا کہ معالج کی موجودگی ان کے ساتھ یقینی بنایا جائے. میری اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کل پرسوں اس مدعے پہ کہ کسی ایک شخص کو علاج معالجے کا حصہ ہونا چاہیے, اس تک حکومت اگر مان جائے تو یہ بھی بڑی کامیابی ہے. اس پر اتفاق رائے تقریباً ہو گیا تھا, اور پھر جو میں نے ابھی پڑھا جملہ وہ آڑے آتا ہے, اور اس پہ حکومت بھی نہیں مانی اور یہ بھی نہیں مانے. ایک نام جو یہ دے رہے تھے وہ ان کو بارے میں نہیں تھا, کوئی اور نام یہ دینے کو تیار نہیں تھے. تو اس میں لا محالہ اشارہ علیمہ بی بی کی طرف جا رہا ہے. بہرحال مہر صاحبہ نے پھر بتایا کہ جی جو سوجن ہے اس میں کمی آئی ہے, بینائی میں بہتری آ رہی ہے, تاحال کوئی بڑی پیچیدگی سامنے نہیں آ رہی. تاہم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اب بھی محتاط ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ خان کو شفا منتقل کیا جائے گا, انہیں وہاں نہیں لایا گیا. انجیکشن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آئیلی نامی انجیکشن کی ایک ڈوز جو ہے وہ دی جا رہی ہے, جبکہ دوسری ڈوز 25 فروری کو دی جائے گی. آپ کو یاد ہے پہلی ڈوز انہیں دی جا چکی ہے جب وہ پمز گئے تھے, جب اسد اللہ نے خبر دی تھی. ماہرین بشمول ڈاکٹر خرم مرزا کے مطابق ویبسمو نامی جو انجیکشن ہے, اب میں تو ڈاکٹر نہیں پروناؤنس نہیں کر سکتا, وہ زیادہ طاقتور مؤثر ہے. تو ڈاکٹر کے اس بارے میں دو مختلف آراء ہیں. اگلا مرحلہ ہے اینجیوگرام کا ہے, جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ لیزر ٹریٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تشویش برقرار ہے جو انہوں نے ٹویٹ کیا. اب پھر اس کے بعد پی ٹی آئی اور بالخصوص باہر بیٹھے لوگ مہر بخاری صاحبہ کے اوپر تنقید کرنا شروع ہو گئے کہ یہ سورسز سے خبر آپ کو فیڈ کی جا رہی ہے, خبر آپ سب اچھا کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کی تنقید تب جائز ہوتی جب میڈیکل رپورٹ منظر عام پر نہ آتی, سپریم کورٹ کا حکم نامہ نہ آتا, اور بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس اور ایچ ڈی صاحب تصدیق نہ کرتے. میرے پاس اگر یہ جملے لکھے نہ ہوتے, مثلا جملے کے ہیں میڈیکل رپورٹ 2 صفحات کے, ڈاکٹر ندیم قریشی کے دستخطوں سے جاری ہوئی ہے. جملے یہ ہیں کہ جی ان دی فالو اپ آف دی وزٹ آف دی میڈیکل بورڈ کمپرائزنگ آف پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اینڈ پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان ایٹ اڈیالہ جیل, 2 senior leaders namely بیرسٹر گوہر خان اینڈ علامہ راجہ ناصر عباس visited PIMS from 21 یعنی 9 بجے سے کوئی 10:20 تک on 15th Feb. اتوار کو 9 سے 10:20 تک بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس PIMS انہیں لایا گیا, بلایا گیا, جہاں وہ ڈاکٹر جنہوں نے خان صاحب کا اتوار کو چیک اپ کیا انہوں نے بریف کیا. آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس وزٹ کے دوران پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور ڈاکٹر محمد عارف خان انہوں نے بریفنگ دی ان کی ہیلتھ کنڈیشن کے اوپر. آگے لکھتے ہیں کہ اس کورس میں جب بریفنگ جاری تھی, پرسنل فزیشین آف عمران خان صاحب یعنی ڈاکٹر عاصم یوسف جن کا بیان آیا, اور ڈاکٹر خرم مرزا جو آئی اسپیشلسٹ ہیں, وہ بھی فون کال پہ موجود تھے جو 25 منٹ جاری رہی, اور انہوں نے خان صاحب کی صحت کے اوپر سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. ڈیٹیل بریفنگ لیڈرز کو جب ہم نے دی فزیشین کے سامنے, they express their full satisfaction and confidence over the treatment given so far and follow-up advice recommended by team and senior doctors. یہ ہے میڈیکل رپورٹ. اگر یہ میڈیکل رپورٹ نہ آتی, حکم نامہ نہ آتا اور یہ 3 جو شخصیات ہیں یہ بیانات نہ دیتے, تو میں شاید یہ اعتراض جو تھا مہر بخاری صاحبہ کے اوپر اس کو دیکھتا سوچتا. لیکن صحافی کا کام خبر اکٹھی کرنی ہے سورسز سے. اسد اللہ نے بھی جب خبر دی تھی تو اس کے پیچھے بھی ایسے لٹ اٹھا کے پڑ گئے تھے, لیکن اس خبر سے ہوا کیا, پتہ چلا لوگوں کو کہ خان صاحب کو مسئلہ کیا ہے, تو خبر درست ثابت ہوئی. تو یہ خبر بھی ان کی درست ہے کہ ہاں اب سنڈے کو چیک اپ ہوا, ہاں یہ بیرسٹر گوہر اور علامہ صاحب کو وہاں PIMS لے جایا گیا بریفنگ کے لیے, یہ آن بورڈ تھے. میں تو آپ کو 3-4 دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اندر سے کچھ لوگ آن بورڈ ہیں, رابطوں کی حد تک, معلومات کی حد تک. مسئلہ صرف ایک ہے کہ جی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. اہل خانہ کو تشویش ہے, جینون تشویش ہے. ذاتی معالجین کو ایکسیس دی جائے, بالکل جینون تشویش ہے. میں تو بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم زرداری صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, ڈاکٹر عدنان نواشی صاحب کے معاملات دیکھا کرتے تھے, تو یہاں اگر کسی ڈاکٹر کو ایکسیس دے دی جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کسی ذاتی ایکسیس سے کوئی ایسا بیان سامنے نہ آ جائے جس سے احتجاج یا کوئی کال
یا جو صورتحال ابھی جاری ہے اس میں مزید کوئی اشتعال پیدا نہ ہو. یہ ہے اصل مسئلہ. اسی وجہ سے حکومت بڑی کیلکولیٹڈ چل رہی ہے. اچھا، بیماری کی جب خبر آئی اور جب خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویشناک تبصرے آئے جو کہ جینون تھے، تو ایک دفعہ حکومت جو ہے وہ پریشان ہوئی ہوگی یقیناً. مجھے اس لیے یاد پڑتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ والا ایشو ہوا اور ان کو بیرون ملک بھیجنا تھا تو حکومت پی ٹی آئی کی تھی، ڈاکٹر یاسمین یہاں ہیلتھ منسٹر تھیں. تو مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ ایک دفعہ رات گئے کو 2:30-3 بجے میں نے ایک انتہائی اہم ذمہ دار سے رابطہ کیا یہ چیک کرنے کے لیے. اہم عہدوں پر فائز کچھ ذمہ دار تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں، تو جن کا تعلق حکومت سے براہ راست نہیں ہوتا لیکن ظاہری بات ہے حکومت سے ہی ہوتا ہے. تو ان سے میں نے رابطہ کیا چیک کرنے کے لیے کہ حضور یہ کیا چل رہا ہے میاں صاحب کی طبیعت مزاج کے حوالے سے، کیا رپورٹس ہیں. تو ان کا تبصرہ تھا کہ یار اس وجہ سے ہم جاگے ہوئے ہیں، ابھی تک صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو جاگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے. سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی صحت کو لاحق خطرات ہیں، تو سسٹم جاگ رہا ہے اور سسٹم اس پہ غور کر رہا ہے اور تشویش میں ہے. تو وہ جملہ مجھے آج اس لیے یاد آیا کہ اب بھی جب یہ خبریں منظر عام پر آئیں تو ایسا نہیں تھا کہ سب اچھا تھا، پریشانی تھی صحت کو لے کے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، رد عمل کیا ہوگا، احتجاج کیا ہوگا، پی ٹی آئی کو فیصلہ نہ کر گزرے. اس ساری چیزوں کو گیج کر رہا تھا یہ سسٹم، یہ حکومت. پریشانی تھی تو جب پریشانی تھی تو ایک مسئلہ حل کر دیتے آپ تاکہ مکمل اطمینان ہو جاتا. ذاتی معالج کو یا کسی اہل خانہ کو آپ ملنے کی اجازت دے دیتے. اور برسٹر گوہر بھی تو گئے ہیں نا پیمز میں ڈاکٹروں سے بریفنگ لینے، تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا. اب مسئلہ حل نہیں ہوگا. کل کی پریس کانفرنس میں علیمہ بی بی اس پہ کھل کے بولیں گی کہ ہمیں تحفظات ہیں، کیونکہ ڈاکٹر عاصم یوسف کا جو بیان آیا ہے یہ انہوں نے کہا جی کل 9:45 بجے 2 ڈاکٹر سے رابطہ ہوا، خان صاحب کا علاج انہوں نے کیا. ڈاکٹر خرم مرزا کو بھی میں نے کال میں شرکت کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کی. تو انہوں نے کہا جی مجھے افسوس ہے کہ میں حکومتی ڈاکٹرز کے دعووں کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے خان صاحب کا ابھی تک معائنہ نہیں کیا. فیئر بات ہے ان کی کہ ڈاکٹروں سے سن تو لیا لیکن جب تک وہ خود صورتحال ایگزامن نہیں کرتے وہ کیا اس پہ تبصرہ کریں. وہ کہ ہاں جی میں ان کی بات پہ یقین رکھتا ہوں. کیسے کہیں؟ وہ تبھی کہہ سکتے ہیں جب وہ خود جا کے چیک کریں اور رپورٹس دیکھیں تو باہر آ کے کہہ سکتے ہیں ہاں جی میں نے دیکھا، اب اطمینان ہے. اگر حکومت واقعی چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو ٹھنڈا کیا جائے تو کسی ایک ڈاکٹر کو جانے دیں، ملنے دیں. اگر رپورٹس جو آپ حکومت پیش کر رہی ہے وہ درست ہیں، اللہ کرے درست ہوں، تو وہ باہر آ کے گواہی دے گا بندہ، ڈاکٹر عاصم ہوں یا ڈاکٹر مرزا ہوں یا کوئی اور ہو، ڈاکٹر فیصل ہوں، کہ جی میں نے دیکھا ہے، عمران خان سے بات بھی کی ہے، صورتحال بہتر ہے. آپ یہ پابندی لگا دیں کہ آپ صرف سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، آپ صرف میڈیکل کے اوپر بات کر کے آ جائیں. تو جب یہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں، اجازت نہیں دی جاتی، تو ابہام خود حکومت پیدا کرتی ہے، پینے خود حکومت پیدا کرتی ہے. بہرحال یہ ان کا مطالبہ ہے کہ شفا انٹرنیشنل میں علاج ناگزیر ہے، وہاں منتقل کیا جائے. الشفا کی پہلے بات ہوئی تھی جو آئی ٹرسٹ ہاسپٹل ہے. شفا کی بات یہ اس لیے کرتی ہے پی ٹی آئی کہ اس ہاسپٹل میں باقی امراض کی سہولت بھی ہے. میری آج بھی 1-2 ڈاکٹر سے بات ہوئی، ایک یو کے بیسڈ ڈاکٹر ہیں بڑے سینئر، ڈاکٹر طارق، وہ ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر خرم مرزا اور سب کے سینئر ہیں. انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ جب یہ سی آر ویو نامی بیماری کا پتہ چل جائے، انجیکشن دینے ہیں، سرجری کرنی ہے، لیزر کرنا ہے یا جو بھی پروسیجر ہے، جب یہ علم ہو جائے، اس کا علاج شروع ہو جائے تو اس کے ساتھ پیرالل ایک اور کام کرنا ہوتا ہے کہ اس بیماری کا روٹ کاز معلوم کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہوئی کیوں ہے. اس کے لیے ایک اسپیشلائز ہاسپٹل چاہیے ہوتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ یہ شفا انٹرنیشنل کی بات کریں کہ وہاں پہ باقی فیسلٹیز بھی موجود ہیں. بارکیف یہ ابھی اس نے کہا ہے شیخ وقاص اکرم نے بھی کہ خان صاحب کی بہنیں کل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں گی، وقت اور جگہ میڈیا سے شیئر کر دی جائے گی. وہ نقطہ جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ سنجیدہ کتنا ہے معاملہ، یہ آپ نوٹ فرمائیں. جو اینکر پرسن ہے فریدہ فاروقی صاحبہ، انہوں نے لکھا ایک ٹویٹ کہ قوم کے لیے بڑا پرابلم کیا ہے، بڑا غم کیا ہے اس وقت، قوم کے لیے سب سے بڑا غم کیا ہے. پول کروایا انہوں نے کہ کرکٹ میچ جو پاکستان ہارا ہے اس کا غم زیادہ ہے یا عمران خان صاحب کی آنکھ اور صحت کو جو درپیش مسائل ہیں. تو جب میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا تو 25,000 کے قریب لوگوں نے ووٹ دیا ہوا تھا. صرف 8% نے کہا انہیں کرکٹ کا غم ہے، 92% نے کہا کہ انہیں تشویش اور پریشانی اور غم عمران خان صاحب کی آنکھ اور صحت کے حوالے سے. تو اس سے اندازہ آپ لگائیں، کرکٹ انڈیا کے ساتھ میچ اس کا غم بھی ہوتا تھا ہمیں، اب وہ کم ہو کے یہاں آیا ہوا ہے. وہ میچ کے اوپر پھر کسی روز بات کریں گے کہ ان کی کرتوت کیا تھی. یہ جو ایک مدعا میں نے آپ کو بتانا تھا پی ٹی آئی کے اندر، ایک اجلاس کی اطلاع میرے پاس آئی اور 2-4 لوگوں سے میں نے تصدیق کی کہ ایک سینئر سیاستدان پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا وہاں پہ قیادت کے سامنے کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے. سوشل میڈیا کے پیچھے جو باہر بیٹھا ہے، علیمہ خان صاحبہ کے پیچھے چلنا ہے،
بشرا بیگم کے پیچھے چلنا ہے یا محمود خان اچکزئی کے پیچھے چلنا ہے، یہ واضح کر دیں۔ یہ کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو دبے لفظوں میں معاملہ ہوتا تھا وہ کھل کے اب اجلاسوں میں ڈسکس کر رہی ہے پی ٹی آئی، جو کہ اچھی بات ان کی سیاست کے لیے۔ یہی نہیں بلکہ مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ سہیل خان آفریدی صاحب سے جب اس صورتحال کے اوپر کچھ کر گزرنے یا کچھ کرنے کی بات کی گئی، مطالبات کیے گئے، وہ کے پی ہاؤس میں دھرنا بھی ختم ہو چکا ہے، بائی دا وے میں انٹرو میں بتا چکا ہوں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے۔ تو اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے ساتھ جو پی ٹی آئی آفیشیل یا سوشل میڈیا باہر بیٹھا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سہیل آفریدی بھی اس کی درگت کا حصہ بن رہے ہیں، گاہے گاہے گنڈا پور بھوگ چکے ہیں۔ اب جو لوگ اس طرح کے سوال کریں گے وہ بھگتیں گے۔ مجھے لگتا یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں اس جو باہر بیٹھا جو بھی سوشل میڈیا یوزر ہے وہ صورتحال سے اس طرح سے واقف نہیں جیسے سہیل آفریدی یا علامہ صاحب یا اچکزئی صاحب واقف ہیں۔ علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب پہ تنقید کرنے سے پہلے کسی بھی پی ٹی آئی کے حامی کو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ان کو نومینیٹ کس نے کیا؟ عمران خان نے۔ ان کو لیڈر آف اپوزیشن کس نے بنایا؟ عمران خان نے۔ تو اس پہ اعتماد کا اظہار عمران خان نے کیا ہوا ہے۔ کچھ اس کے ڈیسیژن کا بھی آپ لحاظ رکھیں، یا ہر وقت آپ نے 24 گھنٹے فل تھروٹل پر چوتھا گیئر لگا کے تو ٹرک ہی ٹھوکنا ہے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ہونا ہوتا تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ بتا چکا ہوں آپ سے صورتحال کی ہے کیا۔ بہرکیف کل کا دن اس لیے اہم ہے کہ کل یہ دیکھنا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں۔ ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور پھر کیا حکومت کسی ذاتی معالج اہل خانہ کو ملنے کی اجازت دے گی؟ علیمہ بی بی کو تو بالکل ملنے کی اجازت نہیں مل سکتی، عین ممکن ہے نورین بی بی یا عظمیٰ بی بی کی گنجائش پیدا ہو، لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب کی ملاقات اگر ہوتی ہے تو وہ زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد ابھی حکومت کے کاغذوں میں علاج معالجے کے بعد ان کی نظر جو ہے وہ 6/9 رائٹ ہو چکی ہے، لیفٹ 6/6 ہو چکی ہے، علاج جاری ہے، تسلی میں ہے، بہتر ہو رہے ہیں، امپروو ہو رہے ہیں۔ تسلی کروا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔